یہ ہے ازبکستان، قدیم شاہراہ ریشم کا دلکش سنگم، تاریخ و ثقافت کا خزانہ اور جدید ترقی کا استعارہ۔ ایک ایسا ملک جہاں سمرقند، بخارا اور خیوا کی گلیاں صدیوں پرانی کہانیاں سناتی ہیں، جہاں ازبک دسترخوان کی لذتیں دنیا بھر کے ذائقوں کو مات دیتی ہیں اور جہاں روایات اور جدت کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ازبکستان کی۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے ازبکستان کے ایک دلچسپ سفر پر نکلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ازبکستان کیوں وسطی ایشیا کا سب سے منفرد اور جادوئی ملک مانا جاتا ہے۔ ازبکستان کا آفیشیل نیم جمہوریہ ازبکستان یعنی ریپبلک آف ازبکستان ہے۔ ازبک زبان میں اسے ازبکستان ریپبلکاسی کہا جاتا ہے۔ ازبکستان نے 1 سپٹمبر 1991 کو سوویت یونین سے آزادی حاصل کی۔ 1924 میں ازبکستان کو سوویت یونین کا حصہ بنا دیا گیا اور اسے ازبک سوویت سوشلسٹ جمہوریہ یعنی ازبک SSR کا درجہ دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کمزور ہونے لگا اور مختلف ریاستوں نے آزادی کی تحریکیں شروع کی۔ 31 اگست 1991 کو ازبک پارلیمنٹ میں آزادی کا اعلان کیا۔ 1 سپٹمبر 1991 کو ازبکستان نے باضابطہ طور پر اپنا قومی دن یعنی انڈیپینڈنس ڈے منایا۔ 29 دسمبر 1991 کو ازبکستان میں صدارتی انتخابات ہوئے اور اسلام کریموف ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ تب سے ازبکستان ایک خود مختار ملک کے طور پر دنیا میں اپنا مقام بنا چکا ہے۔ ازبکستان کی موجودہ آبادی تقریباً 3.5 کروڑ یعنی 35 ملین ہے اور آبادی کے لحاظ سے ازبکستان دنیا میں 42ویں نمبر پر آتا ہے۔ ازبکستان کا کل رقبہ تقریباً 44,74,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا میں 56 نمبر پر آنے والا بڑا ملک بناتا ہے۔ ازبکستان وسطی ایشیا میں واقع ایک زمین بند یعنی لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کی کوئی سمندری سرحد نہیں۔ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو ڈبل لینڈ لاکڈ ہے، یعنی اس کے تمام پڑوسی ممالک بھی زمین بند یعنی لینڈ لاکڈ ہیں۔ ازبکستان کی سرحدیں 5 ممالک سے ملتی ہیں۔ شمال اور مغرب میں قازقستان، مشرق میں کرغزستان، جنوب مشرق میں تاجکستان، جنوب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ترکمانستان سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ ازبکستان کا زیادہ تر رقبہ ریگستانی اور نیم صحرائی ہے، جس میں قراقم اور کیزلکم صحرا شامل ہیں۔ ازبکستان کی سرکاری اور سب سے وسیع پیمانے پر بولے جانے والی زبان ازبک ہے، جو تقریباً 80% سے زائد آبادی کی مادری زبان ہے۔ روسی زبان بھی یہاں بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے، خاص طور پر تعلیمی، تجارتی اور سرکاری سطح پر یہ زبان تقریباً 14 سے 15% لوگ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں تاجک، کراکلپاک اور دیگر علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جو کہ بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ ازبکستان میں تقریباً 90% آبادی اسلام کی پیروکار ہے، جس میں زیادہ تر افراد سنی مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلامی ثقافت اور روایات یہاں گہرائی تک جڑی ہوئی ہیں۔ اسلام کے علاوہ یہاں تقریباً 5 سے 8% آبادی روسی آرتھوڈوکس چرچ سے منسلک ہے، جو زیادہ تر شہری علاقوں میں رہتی ہے اور سوویت یونین کے اثرات کے تحت کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی چھوٹے مذہبی گروہ جیسے کہ یہودی اور دیگر غیر مذہبی افراد بھی یہاں موجود ہیں، مگر ان کا تناسب نسبتاً کم ہے۔ فرینڈز، اگر بات کی جائے ازبکستان کی معیشت کی، تو اس کی مجموعی گھریلو پیداوار یعنی GDP 2023 کے اندازے کے مطابق 80 بلین امریکی ڈالر تھی اور اس کی معیشت 2024 میں 5.1% کی شرح سے ترقی کر رہی تھی۔ اس ملک کی فی کس آمدنی تقریباً 2300 امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ بات کی جائے اگر لٹریسی ریٹ کی، تو ازبکستان میں لٹریسی ریٹ تقریباً 99% ہے، جو ملک کی تعلیم میں سرمایہ کاری اور مؤثر تعلیمی پالیسیاں اپنانے کا نتیجہ ہے۔ ازبکستان کی کرنسی ازبکستانی سوم ہے اور پاکستانی روپے کے مطابق تقریباً ایک ازبکستانی سوم 0.25 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 10,000 ازبک ہیں تو یہ پاکستانی 250 روپوں کے برابر ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 10,000 ازبکستانی سوم ہیں تو یہ تقریباً 75 انڈین روپے کے برابر ہوگا۔ ازبکستان کی آبادی میں مختلف گروہوں کے لوگ شامل ہیں۔ ازبکستان میں 80 سے 83% لوگ ازبک ہیں۔ اس کے علاوہ 5 سے 7% لوگ تاجک ہیں۔ تاجک قوم کے افراد خصوصاً جنوبی اور مشرقی علاقوں میں آباد ہیں اور ان کا ثقافتی اثر بھی نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ روسی بھی 5 سے 7% لوگ موجود ہیں۔
روسی قوم کے لوگ بنیادی طور پر سابقہ سوویت یونین کے دور کے بعد بھی اسی ملک میں اپنی شناخت برقرار کیے ہوئے ہیں اور تعلیمی، تجارتی اور سرکاری سطح پر روسی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں تقریباً 2 سے 3% قزاق اور 2 سے 3% ہی اس کے آس پاس دوسری اقلیتیں شامل ہیں۔ یہ اقلیتیں ملک کے مخصوص علاقوں میں رہتی ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ازبکستان میں لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یہاں کی مشہور یونیورسٹیاں یہ ہیں: قومی یونیورسٹی ازبکستان، یہ ملک کی قدیم اور معتبر یونیورسٹی ہے۔ یہاں مختلف شعبہ جات میں اعلیٰ معیار کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 2، تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی آف اکنامکس، یہ یونیورسٹی اکنامکس، فائنانس اور مینجمنٹ کے شعبوں میں نمایاں تحقیق اور تعلیم کا مرکز ہے۔ نمبر 3، ویسٹ منسٹر انٹرنیشنل یونیورسٹی ان تاشقند، بین الاقوامی معیار کے نصاب اور تدریسی نظام کی بدولت یہ یونیورسٹی عالمی سطح پر طلباء کی توجہ کا مرکز ہے۔ نمبر 4، تاشقند اسٹیٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں جدید تحقیق اور تکنیکی تعلیم فراہم کرنے والی یہ یونیورسٹی طلباء کو عملی مہارتوں سے لیس کرتی ہے۔ یہ ادارے نہ صرف ملک کی تعلیمی معیارات کو بلند کرتے ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی پہچان بنا چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے ازبکستان کی معیشت کی، تو ازبکستان کی معیشت ایک متنوع ڈھانچے پر مبنی ہے، جس میں روایتی شعبے اور حالیہ اصلاحات دونوں شامل ہیں۔ ملک کی اقتصادی ترقی درجہ ذیل اہم شعبوں پر انحصار کرتی ہے۔ نمبر 1، زراعت، ازبکستان دنیا کے بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ تاریخی طور پر کپاس کی کاشت ملک کی معیشت کا ستون رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں حکومت نے زراعت میں تنوع لانے کی کوشش کی ہے۔ گندم، پھل، سبزیاں اور دیگر اناج کی کاشت کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ ملک کی خوراکی ضروریات کو پورا کی جا سکے اور برآمدات کے ذرائع کو بھی متنوع بنایا جا سکے۔ زرعی شعبے میں خودکاری، جدید آبپاشی کے نظام اور تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو۔ ازبکستان میں قدرتی گیس، تیل، معدنیات اور دیگر خام مال کی بھرپور مقدار موجود ہے۔ یہ وسائل ملک کی توانائی، پیداوار اور صنعتی عمل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ صنعتی شعبوں میں ٹیکسٹائل، کیمیکلز، مشینری اور گاڑیوں کی تیاری جیسے شعبے نمایاں ہیں۔ خصوصاً کپاس کی پیداوار کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حکومت نے نجکاری اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اصلاحات متعارف کروائی ہیں، جس کے باعث صنعتی شعبے میں جدیدیت اور کارکردگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی معیار پر مبنی بینکاری اور مالیاتی خدمات میں بھی بہت بہتری آئی ہے، جس سے نہ صرف ملکی معیشت کو فروغ ملا ہے بلکہ بین الاقوامی سرمایہ کاری بھی بڑھنے لگی ہے۔ بات کی جائے اگر سیاحت کی، تو تاریخی شہر جیسے سمرقند، بخارا اور خیوبا کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت سیاحتی مواقع فراہم کرتی ہے۔ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے انفراسٹرکچر اور سہولیات میں بہت بہتری ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے مواصلاتی نظام کو بہتر بنایا گیا ہے، جس سے کاروباری ماحول اور خدمات کے معیار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ازبکستان نے اقتصادی اصلاحات کے ذریعے نجی شعبے کو فروغ دیا ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے قوانین میں نرمی لائی جا رہی ہے۔ مختلف ترقیاتی پروگرامز اور منصوبے جاری ہیں، جن کا مقصد نہ صرف روایتی شعبوں کی ترقی ہے بلکہ نئے اور جدید شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا بھی ہے۔ بات کی جائے اگر ازبکستان کی تاریخ کی، تو یہ ایک طویل اور متنوع داستان ہے جو مختلف تہذیبوں، سلطنتوں اور تمدنی اثرات سے بھرپور ہے۔ ازبکستان کے علاقوں میں قدیم زمانوں ہی سے مختلف تہذیبیں آباد رہی ہیں۔ یہاں کے علاقوں میں ارہیتی آثار ملتے ہیں جو اس خطے کی قدیم اہمیت کی علامت ہے۔ وسطی ایشیا میں واقع ازبکستان شاہراہ ریشم کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ اس تاریخی تجارتی راستے کے ذریعے مشرق اور مغرب کے درمیان ثقافتی، تجارتی اور سائنسی تبادلہ ممکن ہوا، جس سے علاقائی تہذیبوں اور تمدن میں فروغ آیا۔ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں اسلام کے اس خطے میں داخل ہونے کے بعد یہاں اسلامی ثقافت، علم اور فنون نے بھرپور ترقی کی۔ ازبکستان کے شہر جیسے سمرقند اور بخارا اسلامی دنیا کی علمی اور ثقافتی مرکز رہے ہیں۔ خاص طور پر تیمور سلطنت کے دور میں ان شہروں میں فن، تعمیرات اور سائنس میں زبردست عروج آیا، جس کی مثال عظیم معمار اور فنکاروں کی تخلیقات میں نظر آتی ہے۔ سوویت یونین کے زوال کے دوران ازبکستان کے 1991 میں آزادی حاصل کی۔ اس آزادی نے ملک کو ایک آزاد جمہوریت کی حیثیت سے نیا آغاز دیا اور اسے اپنے معاشی، سیاسی اور ثقافتی راستے پر استوار ہونے کا موقع فراہم کیا۔ آزادی کے بعد ازبکستان نے معاشی اصلاحات کے ذریعے نجی شعبے کو فروغ دیا اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی۔ اس عمل میں زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔
समरकंद अपनी कदीम इमारतों और तारीखी मकामात के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के मशहूर मकामात में रेगिस्तान की महसूर कुन फिजा, शाह जिंदा का मजमा और गोरे आमिर का मकबरा शामिल है। ये शहर शाराए रेशम का कल भी समझा जाता है। बुखारा का तारीखी मरकज़ अपनी कदीम मसाजिद, मदारिस और कलों के लिए मारूफ है। यहाँ की जामे मस्जिदें, किला आर्क और मुताद तारीखी बाजार सयाहों को माजी की दास्तानें सुनाते हैं। हेवा एक कदीम शहर है जिसकी दीवार से गढ़ा हुआ तारीखी कस्बा सयाहों को माजी की याद दिलाता है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है और वस्ती एशिया का एक अहम इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तालीमी मरकज़ भी है। शहर की आबादी तकरीबन 2.6 मिलियन यानी 26 लाख के करीब है। ताशकंद का कुल रकबा 334 मुरब्बा किलोमीटर है। ताशकंद एक कदीम शहर होने के साथ साथ जदीद तरक्की का मरकज़ भी है। यहाँ तारीखी मकामात के साथ जदीद शॉपिंग मॉल्स, दफातर और तफरीही मराकज़ भी मौजूद हैं। ये शहर मुल्क की मईशत के लिए अहम रीढ़ की हड्डी है, जहाँ मुख्तलिफ सनतें, बैनुल-अक़वामी तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े दस्तयाब हैं। ताशकंद में आला मयार की यूनिवर्सिटियाँ और तहकीकी इदारे मौजूद हैं जो न सिर्फ उज़्बेकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मारूफ हैं। अगर बात की जाए यहाँ के सियासी मकामात की तो चिमगान और पैरामून के पहाड़ी इलाके ताशकंद के करीब मौजूद हैं। ये पहाड़ी इलाका कुदरती मनाज़िर और तफरीही मौक़ों से भरपूर हैं। ये इलाके हाइकिंग, स्केटिंग और दीगर तफरीही सरगर्मियों के लिए बेहतरीन हैं। फरगना वैली, इस वैली की सरसब्ज़ वादियों और ज़री ज़मीनों का नज़ारा खासा दिलकश है। यहाँ का पुरसकून माहौल और कुदरती हुस्न सयाहों के लिए कशिश का बायस है। ये मकामात उज़्बेकिस्तान की तारीखी विरसा और कुदरती खूबसूरती की जहद पेश करते हैं और मुल्क का सफ़र एक यादगार तजिया बनाते हैं। उज़्बेकिस्तान की आबादी निस्बतन जवान है। मुख्तलिफ शुमारियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क की औसत उम्र तकरीबन 28 से 30 साल के दरमियान है, जो कि एक फ़ाल और मुतहर्रिक वर्क फोर्स की निशानदेही करता है। तारीखी तौर पर सोवियत दौर की तालीम और तरबियत ने लोगों में मेहनत, वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त को फ़रोग़ दिया है, जो आज भी काम के माहौल में नुमाया है। उज़्बेकिस्तान में लोग मुख्तलिफ शोबों में जैसा कि ज़राअत, सनत, खिदमत और हालिया दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में सरगर्म हैं। ज़राअत में ख़ास तौर पर रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि सनत और खिदमत में जदीद तकनीकी तरीके और मैनेजमेंट सेमेस्टर्स अप्लाई किए जा रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन कारोबारी सरगर्मियों में उज़्बेकिस्तान में शामिल हैं। वो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, दरामदाद व बरामदाद और खिदमत की फराहमी में सरगर्म अमल हैं। इंडियन पेशा पर अफराद ख़ास तौर पर IT और कंसल्टेंट के शोबे में काम करते हैं। वो जदीद टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और तकनीकी खिदमत फराहम करते हैं। कुछ पाकिस्तानी और इंडियन माहिर तालीम और मेडिकल शोबों में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटियों और अस्पतालों में तदरीस और तहकीक के अलावा क्लिनिकल सर्विसेज भी मुहैया करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।